السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لوکل اسپوکن عربک کلاس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اس کلاس میں ہم ہاسپٹل میں ڈاکٹر سے کس طرح بات کر سکتے ہیں، اس کلاس میں ہم وہ جملے اور فقرے سیکھیں گے۔ تو چلیے آج کا سبق، آج کی کلاس ہم شروع کرتے ہیں۔ پہلا سینٹنس ہے کیف یمکن لی ان اساعدک، کیف یمکن لی ان اساعدک، میں آپ کی کس طرح مدد کر سکتا ہوں۔ کیف یمکن لی ان اساعدک، میں آپ کی کس طرح مدد کر سکتا ہوں۔ انگلش میں آپ کہیں گے ہاؤ کین آئی ہیلپ یو، ہاؤ کین آئی ہیلپ یو۔ کیف یمکن لی ان اساعدک، میں آپ کی کس طرح مدد کر سکتا ہوں، ہاؤ کین آئی ہیلپ یو۔ اگلا سینٹنس ہے هل یوجد طبیب اسنان، هل یوجد طبیب اسنان۔ طبیب اسنان کہتے ہیں دانتوں کا ڈاکٹر، دانتوں کا ڈاکٹر کو عربی میں کہتے ہیں، لوکل عربی میں طبیب اسنان یعنی دانتوں کا ڈاکٹر۔ هل یوجد طبیب اسنان، کیا دانتوں کا ڈاکٹر ہے، کیا دانتوں کا ڈاکٹر ہے، یا آپ ویسے ہی ڈاکٹر کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کہیں گے هل یوجد طبیب، هل یوجد طبیب، کیا ڈاکٹر صاحب ہیں۔ انگلش میں آپ کہیں گے از دیئر اے ڈینٹسٹ، از دیئر اے ڈینٹسٹ، یا آپ ویسے اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں از دیئر اے ڈاکٹر، هل یوجد طبیب، کیا ڈاکٹر ہے، اور اسنان آپ کہہ دیں تو دانت مراد ہے یعنی دانتوں کا ڈاکٹر۔ اگلا سینٹنس ہے هل یوجد صیدلیہ فی المستشفى، هل یوجد صیدلیہ فی المستشفى، کیا ہسپتال میں دواخانہ ہے، کیا ہسپتال میں دواخانہ ہے۔ صیدلیہ یعنی دواخانہ، فارمیسی۔ هل یوجد صیدلیہ، کیا دواخانہ ہے، فی المستشفى یعنی ہاسپٹل میں، ہسپتال میں۔ انگلش میں آپ کہیں گے از دیئر اے فارمیسی ان دا ہاسپٹل، کیا ہسپتال میں دواخانہ ہے۔ هل یوجد صیدلیہ فی المستشفى، کیا ہسپتال میں دواخانہ ہے۔ اگلا سینٹنس ہے نعم الصیدلیہ تقع فی الطابق الثانی۔ یاد رکھیے لوکل عربی میں تا کو تا پروناؤنس کیا جاتا ہے، تا۔ نعم الصیدلیہ، صیدلیہ یعنی فارمیسی، تقع فی الطابق الثانی، ہاں دواخانہ دوسری منزل پر واقع ہے، یعنی دوسری منزل پر دواخانہ موجود ہے۔ انگلش میں آپ کہیں گے یس the pharmacy is located on the second floor۔ نعم الصیدلیہ تقع فی الطابق الثانی، ہاں دواخانہ دوسری منزل پر واقع ہے، موجود ہے۔ اگلا سینٹنس ہے ای خدمات عندکم، ای خدمات عندکم، آپ کے پاس کس طرح کی سہولتیں ہیں، یا آپ کے پاس کس طرح کی سروسز ہیں، آپ کس طرح کی سروسز مہیا کراتے ہیں۔ یہ اگر آپ کو پوچھنا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں ای خدمات عندکم، آپ کے پاس کس طرح کی سہولتیں ہیں۔ انگلش میں آپ کہیں گے what type of services you have، what type of services you have، آپ کے پاس کس طرح کی سہولتیں ہیں یا کس طرح کی خدمات ہیں، سروسز ہیں۔ اگلا سینٹنس ہے داخل مستشفى اطباء متخصصون في مجال الطب والجراحة، داخل مستشفى اطباء متخصصون في مجال الطب والجراحة، یعنی پوچھا ای خدمات عندکم یعنی آپ کے پاس کون سی سروسز ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس کا جواب بھی ہونا چاہیے۔ تو جواب یہ ہے ہسپتال میں سرجریوں اور دوائیوں کے ماہرین ہیں۔ داخل مستشفى، داخل یعنی میں، داخل لوکل عربی میں بولا جاتا ہے میں کے لیے، داخل مستشفى یعنی ہاسپٹل میں، اطباء متخصصون یعنی ماہرین ڈاکٹر، فی مجال الطب والجراحہ یعنی سرجری اور دوائیوں کے ماہرین ڈاکٹر
ہمارے ہسپتال میں موجود ہیں. داخل مستشفى ہاسپٹل میں موجود ہیں. انگلش میں آپ کہیں گے the hospitals doctors are specialized in medicine and surgery. داخل مستشفى أطباء متخصصون في مجال الطب والجراحة. ہسپتال میں سرجری اور دوائیوں کے ماہرین ہیں. اگلا سینٹنس ہے داخل هذا المستشفى علاج رخیص. داخل هذا المستشفى علاج رخیص. اس ہاسپٹل میں سستا علاج ہے. اس ہاسپٹل میں سستا علاج ہے. انگلش میں آپ کہیں گے there is cheap treatment in this hospital. There is cheap treatment in this hospital. داخل مستشفى علاج رخیص. اس ہاسپٹل میں سستا علاج ہے. اگلا سینٹنس ہے داخل مستشفى 130 سرير للولادة و90 سرير لمريض السرطان والجراحة. داخل مستشفى یعنی ہاسپٹل میں 130 یعنی 130 سریر یعنی بیڈز للولادہ یعنی جو پریگننٹ عورتیں ہیں ان کے لیے 130 بیڈز اویلیبل ہیں. و90 سریر لمریض السرطان والجراحہ اور 90 بیڈز کینسر اور سرجری کے لیے اویلیبل ہیں. داخل مستشفى 130 سریر للولادہ و90 سریر لمریض السرطان والجراحہ. ہاسپٹل میں 130 بیڈ ولادت کے لیے ہیں یعنی پریگننٹ عورتوں کے لیے اور 90 بیڈ سرجری اور کینسر کے مریض کے لیے ہیں. انگلش میں آپ کہیں گے inside a hospital 130 beds are for maternity and 90 beds are for cancer and surgery. اگلا سینٹنس ہے متى يجي طبيب. متى يجي طبيب ڈاکٹر کب آئیں گے. متى يجي طبيب ڈاکٹر کب آئیں گے. انگلش میں آپ کہیں گے when will the doctor come. when will the doctor come. متى يجي طبيب یعنی ڈاکٹر کب آئیں گے. آپ یہاں پر اسی طرح کسی سے آپ پوچھنا چاہتے ہیں کہ فلاں کب آئے گا تو آپ متى يجي کب آئیں گے یہاں پر آپ ان کا نام دے سکتے ہیں. متى يجي زید. زید کب آئے گا. یا اسی طرح متى يجي یہ بہت یوزفل سینٹنس ہے. اس کو آپ بار بار یوز کر سکتے ہیں. متى يجي طبيب. متى يجي احمد. احمد کب آئے گا. when will the doctor come ڈاکٹر کب آئیں گے. اگلا سینٹنس ہے انا فی موعد سابق. میرے پاس پہلے ہی سے اپائنٹمنٹ ہے. انا فی موعد سابق میرے پاس پہلے ہی سے اپائنٹمنٹ ہے. انگلش میں آپ کہیں گے I have already an appointment. I have already an appointment یعنی میرے پاس پہلے ہی سے اپائنٹمنٹ ہے. انا فی موعد سابق یعنی پہلے ہی سے. موعد میرے پاس اپائنٹمنٹ ہے. سابق یعنی پہلے ہی سے. اگلا سینٹنس ہے کم رسوم عشان فحص دم. کم رسوم عشان فحص دم خون کے چیک اپ کی فیس کتنی ہے. خون کے چیک اپ کی فیس کتنی ہے. انگلش میں آپ کہیں گے ہاؤ مچ فیس آر فار بلڈ چیک اپ. ہاؤ مچ فیس آر فار بلڈ چیک اپ خون کے چیک اپ کی فیس کتنی ہے. کم رسوم یعنی کتنی فیس. عشان. عشان یعنی کیونکہ کے بھی معنی میں آتا ہے. کیونکہ اور کے لیے بھی یہ استعمال ہوتا ہے. فحص دم یعنی خون کے چیک اپ. دم یعنی خون. فحص یعنی چیک اپ. کم رسوم عشان فحص دم خون کے چیک اپ کی فیس کتنی ہے. انگلش میں آپ کہیں گے ہاؤ مچ فیس آر فار بلڈ چیک اپ. اگلا سینٹنس ہے رسوم الاطباء رخیصہ جدا. رسوم الاطباء رخیصہ جدا ڈاکٹر کی فیس بہت کم ہے. رسوم الاطباء رخیصہ جدا یعنی بہت کم. اطباء یہ طبیب کی جمع ہے. طبیب کی جمع اطباء. رسوم الاطباء
یعنی ڈاکٹرس کی فیس، اور رخیصہ یعنی جدہ یعنی بہت بہت کم ہے، رخیصہ کم کے معنی میں۔ انگلش میں ڈاکٹرس فیس آر ویری چیپ، ڈاکٹرس فیس آر ویری چیپ۔ اگلا سینٹنس ہے الممرضات موجود کل وقت، الممرضات موجود کل وقت، نرسیں ہر وقت موجود ہیں، نرسیں الممرضات یعنی نرسیں، موجود یعنی موجود ہیں، کل وقت یعنی ہر وقت۔ انگلش میں آپ کہیں گے the nurses are present all the time، the nurses are present all the time، الممرضات موجود کل وقت، نرسیں ہر وقت موجود ہے۔ اگلا سینٹنس ہے یعمل طبیب الانف والاذن والحنجرہ فی ورودیہ صباح، یعمل طبیب الانف والاذن والحنجرہ فی ورودیہ صباح، ناک کان گلے کا ڈاکٹر صبح کی شفٹ میں کام کرتا ہے، ناک کان گلے کا ڈاکٹر صبح کی شفٹ میں کام کرتا ہے۔ فی ورودیہ، ورودیہ یعنی شفٹ، صباح یعنی صبح، فی ورودیہ صباح یعنی صبح کی شفٹ۔ یعمل طبیب یعنی ڈاکٹر کام کرتے ہیں، الانف یعنی ناک، والاذن یعنی کان، والحنجرہ یعنی گلا، الانف والاذن والحنجرہ یعنی ناک کان گلے کا ڈاکٹر صبح کی شفٹ میں کام کرتا ہے۔ انگلش میں آپ کہیں گے دا ای این ٹی یعنی ناک کان کا ڈاکٹر، دا ای این ٹی ڈاکٹر ورکس ان دا مارننگ شفٹ، دا ای این ٹی ڈاکٹر ورکس ان دا مارننگ شفٹ یعنی ناک کان گلے کا ڈاکٹر صبح کی شفٹ میں کام کرتا ہے۔ یعمل طبیب الانف، الانف یعنی ناک، والاذن یعنی کان، والحنجرہ یعنی گلا، فی ورودیہ صباح یعنی صبح کی شفٹ میں۔ اگلا سینٹنس ہے فی المستشفى ثلاث ورودیات، فی المستشفى ثلاث ورودیات، ہاسپٹل میں 3 شفٹ میں کام ہوتا ہے، ہاسپٹل میں 3 شفٹ میں کام ہوتا ہے۔ انگلش میں آپ کہیں گے there are 3 shifts of duty، there are 3 shifts of duty، ہاسپٹل میں 3 شفٹوں میں کام ہوتا ہے۔ اگلا سینٹنس ہے انا آسف انک مصاب بمرض فقر الدم، انا آسف انک مصاب بمرض فقر الدم، مجھے افسوس ہے کہ آپ کو انیمیا ہے، مجھے افسوس ہے کہ آپ کو انیمیا ہے، بمرض یعنی مرض، فقر الدم یعنی انیمیا۔ انگلش میں آپ کہیں گے I am sorry you have anemia، I am sorry you have anemia یعنی مجھے افسوس ہے کہ آپ کو یہ مرض انیمیا کا لاحق ہوا ہے۔ اگلا سینٹنس ہے ہوا مصاب بسکر، ہوا مصاب بسکر، وہ ڈائبیٹک میں مبتلا ہے، ہوا مصاب بسکر، وہ ڈائبیٹک میں مبتلا ہے۔ انگلش میں کہیں گے he is suffering diabetic، he is suffering diabetic، ہوا مصاب بسکر، وہ ڈائبیٹک میں مبتلا ہے۔ اگلا سینٹنس ہے استخدم واحد حبہ مساء وواحد حبہ صباحا بعد طعام یومیہ، استخدم واحد حبہ مساء وواحد حبہ صباحا بعد طعام یومیہ، ہر روز کھانا کھانے کے بعد صبح کو 1 گولی اور شام کو 1 گولی استعمال کرو۔ استخدم واحد حبہ مساء، واحد حبہ یعنی 1 گولی، مساء یعنی شام کو، وواحد حبہ صباحا اور 1 گولی صبح کو، بعد طعام یعنی کھانے کے بعد، یومیہ یعنی ہر روز۔ استخدم یعنی استعمال کرو اور یہ فعل امر ہے۔ استخدم واحد حبہ مساء وواحد حبہ صباحا بعد طعام یومیہ، ہر روز کھانا کھانے کے بعد صبح کو 1 گولی اور شام کو 1 گولی استعمال کرو۔ انگلش میں you have eat daily 1 tablet evening and 1 tablet in the morning after food، you have eat daily 1 tablet evening
and 1 tablet in the morning after food. اگلا سینٹنس ہے روح سوی سنیہ للجسم. روح سوی سنیہ للجسم، جاؤ اور جسم کا ایکسرا کراؤ. روح سنیہ سوی سنیہ للجسم، جاؤ اور جسم کا ایکسرا کراؤ. انگلش میں کہیں گے گو اینڈ ڈو ایکسرا. گو اینڈ ڈو ایکسرا. روح سوی سنیہ للجسم. سنیہ للجسم یعنی ایکسرا. روح یعنی جاؤ، سوی روح سوی جاؤ کراؤ، سنیہ للجسم یعنی جسم کا ایکسرا. اگلا سینٹنس ہے روح غرفہ رقم 15 عشان أشعة سنية للجسم. روح غرفة رقم 15 عشان أشعة سنية للجسم. روم نمبر 15 میں جاؤ ایکسرا کے لیے. روم نمبر 15 میں جاؤ ایکسرا کے لیے. انگلش میں کہیں گے گو ٹو دا روم نمبر 15 فار ایکسرا. روح غرفة رقم 15 عشان أشعة سنية للجسم. روم نمبر 15 میں جاؤ ایکسرا کے لیے. اگلا سینٹنس ہے بعد انتہا حبوب تعال عشان فحص ثانی. بعد انتہا حبوب تعال عشان فحص ثانی. گولیاں ختم ہونے کے بعد دوبارہ چیک اپ کے لیے پھر آنا. گولیاں ختم ہونے کے بعد بعد انتہا یعنی ختم ہونے کے بعد کیا چیز؟ حبوب. حبوب یعنی گولیاں. تعال یعنی آنا. عشان فحص ثانی یعنی دوبارہ چیک اپ کے لیے. انگلش میں کہیں گے آفٹر فنیشنگ دا ٹیبلیٹس کم فار دا سیکنڈ چیک اپ. گولیاں ختم ہونے کے بعد دوبارہ چیک اپ کے لیے پھر آنا. اگلا سینٹنس ہے شل حبوب من هذا صیدلیہ. شل حبوب من هذا صیدلیہ. اس فارمیسی سے ٹیبلیٹ لو. اس فارمیسی سے ٹیبلیٹ لو. انگلش میں کہیں گے ٹیک ٹیبلیٹ فرام دس فارمیسی. اس فارمیسی سے ٹیبلیٹ لو. شل حبوب من هذا صیدلیہ. صیدلیہ یعنی فارمیسی دواخانہ، جس طرح ابھی میں نے آپ کو کچھ دیر پہلے بتایا. حبوب یعنی ٹیبلیٹس، من هذا یعنی اس سے، اس دواخانے سے. شل یعنی ٹیک، لو کے معنی میں استعمال ہوا ہے. امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو، یہ کلاس پسند آئی ہوگی. کامنٹ کر کے ضرور بتائیں. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.